قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ آج تو ہم ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود ہم یہ نہیں طے کر پاتے یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کون کر رہا ہے، لیکن بیٹھ کر صحابہ کرام پر تبرہ بازی کی جائے۔ ایک گھر کے اندر ہانگ کانگ کے اس چھوٹے سے کبوتر کے یہ ڈربے جو چھوٹے چھوٹے ہمارے گھر ہیں، اس کے اندر بیٹھ کے آپ یہ نہیں طے کر پاتے جو آپ سارا دن کام پہ ہوتے ہیں کہ میری ماں اور بیوی کی لڑائی میں میری ماں سچی ہے یا میری بیوی سچی ہے۔ ماں کی بات سنیں گے تو کہیں گے کہ بیوی سب سے زیادہ ظالم ہے، اور بیوی کی بات سنیں گے تو کہیں گے کہ ماں سب سے زیادہ ظالم ہے۔ ہم یہ نہیں طے کر پاتے کہ کون ان میں سچ ہے، سچائی میں ہے۔ آج بیٹھ کے صحابہ پر یہ صحابہ ٹھیک تھے، یہ صحابہ غلط تھے، جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ معیار حق صحابہ ہیں، تمہارے ایمان اگر ایمان لانا ہے تو ان کی مثال اللہ دے رہے ہیں کہ اس طریقے پہ ایمان لاؤ۔ اس کے باوجود ہم بیٹھ کے صحابہ پر تبرہ بازی کریں۔ یاد رکھنا اس محرم کے حوالے سے دو چیزیں صرف قرآن و حدیث سے ہمیں ملتی ہیں، اس کے علاوہ جو بھی ہیں یہ سب فضولیات ہیں، ایجاد بندہ ہیں، بدعات ہیں اور شرک ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعوى بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو اپنے رخسار کو پھاڑے، جو اپنے سینے کو پھاڑے، اپنے رخسار پہ تھپڑ مارے اور جاہلیت کے طور پہ شور مچائے، نوحہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جاہلیت کی 4 چیزیں میری امت کے اندر بھی پائی جائیں گی۔ وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، اپنے حسب نسب پر، اپنے سٹیٹس پر، اپنے خاندان پر خوش ہونا، اکڑنا اپنے خاندان پر کہ میرا باپ دادا فلاں فلاں تھا، فلاں فلاں تھا، اس پہ اکڑ کرنا، یہ زمانہ جاہلیت میں تھا۔ یہ میری امت میں بھی یہ چیز پائی جائے گی۔ آج چنانچہ یہ چیز ہے کہ نہیں ہے؟ جس کو دیکھو وہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ میرا تعلق تو فلاں قبیلے سے ہے، میرا باپ دادا پردادا فلاں فلاں تھا۔ قومیت، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو ختم کیا ہے۔ دنیا آج یہ ریسزم، ایکوالٹی کی بات کرتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہ بات کر کے گئے۔ مکہ فتح ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی سے کہا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دو۔ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ایک کالے رنگ والے بلال کو جو حبشہ سے آئے ہیں، جو غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کر کے کہا کہ تم اذان دو۔ ہائے منافقوں کی منہ سے کیسی کیسی باتیں نکلی کہ یہ لوگ، تفسیر میں علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ بعض منافق اور کفار کہنے لگے کہ اچھا ہوا میرا باپ مر گیا کہ اس نے یہ دن نہیں دیکھا، اس لیے کہ یہ قومیت کا بت ہمارے اندر تھا، جیسے ہے نا ان کے اندر تھا اسی طرح ہمارے اندر ہے۔ اور کئیوں نے تو ایسا کہا کہ کاش میرا ماں باپ جو ابھی زندہ ہے وہ مر جائے یہ دن دیکھے کہ یہ غلام کو اللہ کے رسول نے چھت پہ چڑھا کے اذان کی اجازت دی۔ اسی وقت یہ قرآن کی آیت اتری، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اللہ نے تمہیں مرد عورت بنایا ہے، الگ الگ قبیلے میں تمہیں بانٹ دیا، کوئی خان ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، اس لیے کہ تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان ہو کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ، جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا وہ بہتر ہے۔ میں بہتر نہیں ہوں یا آپ بہتر نہیں ہیں اپنی قوم کی وجہ سے۔ اور آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز جو جاہلیت میں تھی وہ میری اس امت میں پائی جائے گی۔ نمبر 1 کیا کہ اپنی قوم پر، اپنے باپ دادا پر فخر کرنا، اور نمبر 2 کیا فرمایا کہ دوسروں کے حسب نسب پہ اعتراض کرنا، دوسروں کو کم تر سمجھنا۔ چنانچہ آج یہ ہے کہ نہیں؟
آج میں جس قوم سے ہوں میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں، جو دوسرا کسی قوم سے تو ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ نے اس کو پیدا ہی اس لیے کیا یہ ہماری جوتیوں میں رہے، یہ کہاں سے اتنے بڑے آ گئے؟